اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں گلوبل ڈیفنس ویو، اور آج کے گلوبل ڈیفنس ویو میں ہم بات کریں گے پاکستان کے حوالے سے ایک نئی اہم ڈیولپمنٹ کے حوالے سے۔ پاکستان کے ہتھیاروں کے نظام میں کوئی بھی جدت یا پیش رفت جب بھی ہوتی ہے تو وہ انڈیا سینٹرڈ ہوتی ہے، اور آج کس ویلاگ میں ہم جس بات کی ڈیولپمنٹ کریں گے اس کا تعلق پاکستان نیوی کے ایریا ڈینال یا ایریا ایکسس میں ایک اہم پیش رفت سے ہے۔ آپ کے یہ علم میں ہے کہ پاک بحریہ نے پچھلے دنوں P-282 اسمیش بلسٹک میزائل کا کامیاب تجربہ کیا، جو ملکی دفاعی صلاحیتوں میں ایک اہم سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ کامیاب تجربہ پاکستان کی بڑھتی ہوئی بحری طاقت اور علاقائی بحری توازن کو برقرار رکھنے کے عزم کو ظاہر کرتا ہے، خاص طور پر بحر ہند کے خطے میں بدلتی ہوئی سیکورٹی ڈائنامکس کے جواب میں۔ اس تجربے کے حوالے سے جو ویڈیو فوٹیج آئی ایس پی آر نے ظاہر کی سے پتہ چلتا ہے کہ یہ پاک میزائل پاک بحریہ کے ذوالفقار کلاس یعنی F-22 ملٹی مشن فریگیٹ سے داغا گیا۔ اسمیش کا نام اگرچہ تھوڑا اچھوتا ہے، لیکن پاکستان نیوی کے حالیہ میزائلوں کے نام اس ٹرینڈ سے ہم آنگ ہیں، اس پر ہم آگے بات کریں گے۔ ویسے پاکستان کے میزائلوں کے حوالے سے ہم دیکھیں تو یہ زیادہ تر نام افغان حکمرانوں کے نام سے موسوم تھے، جیسے غوری، بابر، عبدالی، غزنوی، اس طرح۔ لیکن پاکستان نیوی کے میزائلوں کے ناموں کا نومنکلیچر تھوڑا ڈیفرنٹ ہے۔ کہتے ہیں کہ اس میزائل کے تجربے کے حوالے سے اس کا جو تاریخی پس منظر ہے اور اس میں کس طریقے سے ڈیولپمنٹ ہوئی۔ P-82 میزائل پروگرام کی ابتدا اکتوبر 2020 میں کی تھی، جب اس وقت کے چیف نیول سٹاف ایڈمرل ظفر محمود عباسی نے پہلی بار اس کی تیاری کا اعلان کیا۔ یہ قدم پاکستان کی میری ٹائم سیکورٹی پر بڑھتی ہوئی توجہ اور اسٹریٹجک طور پر اہم پاکستان چین اقتصادی راہداری یعنی سی پیک اور گوادر پورٹ سمیت اپنے بڑھتے ہوئے بحری مفادات کے تحفظ کی ضرورت سے ابھر کر سامنے آیا ہے۔ پاکستان نیوی ویسے کافی عرصے سے ماڈرنائزیشن اور ایکسپینشن کے حوالے سے ایک پروگرام پر عمل پہ رہا ہے۔ اس حوالے سے پاک بحریہ نے اپنی اینٹی شپ میزائل انوینٹری تیار کرنے کا فیصلہ کیا، اور بنیادی طور پر یہ سب سونک کروز یعنی اینٹی شپ میزائل پر مبنی تھی، جیسے RGM-84 ہارپون، MBD ایکسوسائٹ اور چینی C-802۔ پاک بحریہ کا میزائل مکس نہ صرف سب سونک ڈیزائن پر محدود تھا، بلکہ یہ تمام ہتھیار امریکہ، فرانس اور چین سے درآمد کیے گئے تھے۔ تو یہ صورتحال میں اس وقت بدلاؤ آیا جب 2016 میں جب پاک بحریہ نے انڈیا کی بحری طاقت پر ضرب لگائی۔ جی ہاں، ساحل سے لانچ ہونے والے سب سونک اینٹی شپ میزائل ضرب کا تجربہ کیا گیا۔ یہ پہلا موقع تھا جب پاک بحریہ نے مقامی طور پر تیار کردہ اینٹی شپ میزائل کا تجربہ کیا تھا۔ 2017 میں پاک بحریہ نے انڈیا کی بحری طاقت پر تڑکا لگایا، یعنی اس نے آبدوز سے داغے جانے والے کروز میزائل بابر 3 کا تجربہ کیا، جو بابر سیریز کے زمینی حملہ کرنے والے کروز میزائل یعنی لینڈ اٹیک کروز میزائل پر مبنی ہے۔ 2018 میں انڈیا کی بحری طاقت پر ایک حربہ لگا جب سب سونک صلاحیتوں کا میزائل حربہ کا تجربہ کیا گیا، جو دوہرے کردار یعنی اینٹی شپ کے ساتھ ساتھ لینڈ اٹیک کروز میزائل تھا۔ حربہ کے برآمدی ویرین کی رینج 280 کلومیٹر بتائی گئی، لیکن میزائل کنٹرول رجیم MTCR کی تکمیل کے لیے اینٹی شپ میزائل کی رسائی کو محدود کیا گیا تھا۔ اس بات پر غور کرتے ہوئے کہ بابر 3 جس میں آپ دوست اور پیڈوٹیوبوں کی سائز کی وجہ سے 450 فٹ کی بیان کردہ رینج ہے، تو وہاں حربہ اینٹی شپ میزائل یا لینڈ اٹیک کروز میزائل کی کم سے کم رینج 400 کلومیٹر سے کم نہیں ہونی چاہیے۔ تکنیکی صلاحیتوں اور اسٹریٹجک اہمیت اسمیش میزائل کے حوالے سے اس نے پاکستان کی اینٹی ایکسس اور ایریا ڈینائل صلاحیتوں میں ایک بڑی چھلانگ کی نمائندگی کی ہے۔ 350 کلومیٹر سے زائد کی رینج کے ساتھ یہ میزائل پاک بحریہ کی جارحانہ اور دفاعی صلاحیتوں میں نمایاں اضافہ کرتا ہے۔ یہ دوہرے مقاصد والا میزائل نظام سمندری اور زمینی دونوں اہداف کو غیر معمولی درستگی کے ساتھ مؤثر طریقے سے نشانہ بنا سکتا ہے۔ یہ نظام ایک جدید نیویگیشن سسٹم سے لیس ہے، جس سے ضرورت کے مطابق سمت اور رفتار کو تبدیل کرنے کی اجازت ملتی ہے۔ جہاز سے داغے جانے والے میزائل لانچ بلسٹک میزائل سسٹم دوسرے نظاموں کے مقابلے میں بہتر سٹیلتھ، لچک اور خود دفاع کے ساتھ بڑی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس میں اس کا اضافہ انڈیا کی بحری قوت، خاص طور پر
طیارہ بردار جہاز پر ایک جارحانہ مکہ ہے۔ بھارت کی بحری ترقی کی روشنی میں یہ اضافہ پاکستان کے لیے بحر ہند کے خطے میں طاقت کے توازن کے لیے ایک اہم سنگی میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ اسمیش میزائل سسٹم کو پاک بحریہ کے اسلحے میں شامل کرنے سے ممکنہ حریفوں کے خلاف ایک زبردست مزاحمت پیدا ہوئی ہے۔ طیارہ بردار بحری جہازوں اور تباہ کن جہازوں سمیت بڑے سطحی جہازوں کو نشانہ بنانے کی اس صلاحیت کو پاکستان اپنی سمندری حدود کی حفاظت میں اسٹریٹجک برتی کے طور پر استعمال کرے گا۔ اس پیش رفت سے پاکستان کو قابل اعتماد ڈیٹرنس صلاحیتوں کو برقرار رہنے میں مدد ملتی ہے۔ سب میرین لانچ بیلسٹک میزائل کے حوالے سے مستقبل کی ترقی کے لیے تکنیکی بنیاد کے طور پر بھی کام کر سکتا ہے۔ طیارہ بردار بحری جہازوں کے منصوبوں میں ہندوستان کی مسلسل سرمایہ کاری کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا ہے، کیونکہ یہ مہنگے اقدامات جدید بحری جنگ کی بدلتی ہوئی ڈائنامکس کا مؤثر جواب نہیں ہو سکتے۔ پاور پروجیکشن کی علامت ہونے کے باوجود طیارہ بردار بحری جہاز پاکستان کے PK-282 جیسے جدید میزائل سسٹم کے سامنے انتہائی کمزور ہے۔ P-282 میزائل سسٹم روایتی بحری دفاعی نظام کے لیے ایک منفرد چیلنج پیش کرتا ہے۔ روایتی کروز میزائل دفاع کے لحاظ سے بیلسٹک میزائلوں کے خلاف غیر مؤثر ثابت ہوتے ہیں، ممکنہ طور پر مخالفین کو نئی دفاعی صلاحیتوں پر مجبور کرتے ہیں۔ یہ تکنیکی پیش رفت خطے میں مستقبل کی بحری جنگ کی حکمت عملی اور دفاعی نظام کی ترقی پر اثر انداز ہو سکتی ہے۔ ان نٹشل پاکستان بحریہ کی طرف سے اسمیش بیلسٹک میزائل کا کامیاب تجربہ ملک کی بحری دفاعی صلاحیتوں میں ایک اہم پیش رفت ہے۔ اپنی دفاعی پوزیشن کو برقرار رکھتے ہوئے پاکستان جدید ترین نظام کی تیاری جاری رکھے ہوئے ہے، جو اس کے سمندری مفادات کے مؤثر طریقے سے تحفظ کی صلاحیت کو یقینی بناتا ہے۔ یہ کامیابی نہ صرف پاکستان کی بحری صلاحیت میں اضافہ کرتی ہے، بلکہ قابل اعتماد ڈیٹرنس کے ذریعے خطے میں اسٹریٹجک بیلنس کو برقرار رکھنے میں بھی معاون ثابت ہوگی۔ یہ تھا آج کا ویلاگ، امید ہے آپ کو پسند آئے گا۔ خوش رہے، آباد رہے، السلام علیکم۔